اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ہمیں اتنی بڑی نعمت یہ کتاب قرآن حکیم عطا کی، اور پھر ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کتاب کے ساتھ چند لمحوں کے لیے مل بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اس مختصر سی نشست میں ہم قرآن حکیم کی ان آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کا فہم سلیم عطا فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 پر گفتگو کی تھی۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم اگلی دو آیات 230 اور 231 پر گفتگو کریں گے۔ پچھلی آیہ کریمہ میں ہم نے طلاق رجعی اور طلاق بائن کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور پھر یعنی اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ اگر بیوی کو کے ساتھ رجوع کرنا ہو، اس کو بسانا ہو تو وہ بھی اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، اور اگر اس کو جدا کرنا ہو تو وہ بھی اچھے طریقے سے۔ تو پھر ہم نے مہر کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اگر مرد بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد حق مہر اور جو اس نے مختلف چیزیں دی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں لے سکتا۔ اور اس بات پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ خلا کے ذریعے عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے یا کروا سکتی ہے، یعنی اپنا مال خرچ کر کے۔ اس میں ہم نے کافی ساری حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی تھی، میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی۔ تو آئیے پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب یہاں جو آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 اور 31 ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے
سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اب دیکھیں یہ جو پہلی آیہ کریمہ ہے 230 نمبر، اس میں طلاق مغلظ یعنی طلاق بائن کے بارے میں گفتگو ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے، کون؟ شوہر، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد۔ یعنی وہاں ہم نے گفتگو کی تھی کہ پہلی طلاق کے بعد انسان رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران، اور اگر عدت گزر جائے تو پھر نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ، پھر گواہوں کے ساتھ پھر بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، اور دوسری طلاق کے بعد بھی عدت میں رجوع کر سکتا ہے، اور عدت ختم ہونے کے بعد بھی نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تیسری طلاق جو طلاق بائن ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے شادی نہ کر لے۔ اب دیکھیں کہ عورت اپنے گھر میں ہے، یعنی اس کو خاوند نے طلاق دے دی ہے، تو ظاہر ہے کہ عدت کے زمانے میں اس نے وہاں رہنا ہے۔ اگر اب خاوند کو اسی عدت کے یعنی دوران اس کو احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا، وہ اس سے معذرت کر لیتا ہے، پھر وہ رجوع کر لیتا ہے، پھر وہ اچھے طریقے سے رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر پھر ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، تو وہ دوسری طلاق دے دیتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ رجوع کر لیتا ہے، لیکن اب اس کے دو مواقع، دو چانسز وہ ختم ہو گئے۔ اب اگر وہ تیسری دفعہ طلاق دے گا تو تیسری طلاق کے بعد پھر اس کا وہ جو ہے فرصت، موقع، چانس ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں کہا گیا کہ پھر ایک صورت ہے، یعنی اس کو بیوی کو لوٹانے کے لیے ایک صورت ہے کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، یعنی جب اس کی تیسری طلاق کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے، اور عدت کے دوران جو ہے وہ دوسرے لوگ پرپوزل نہیں بھیج سکتے، تو جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ کسی اور شخص سے شادی کر لے، تو پھر وہ شخص یا تو فوت ہو جائے یا وہ اس کو طلاق ہو جائے، اور پھر اگر یہ دونوں آپس میں ملنا چاہیں یعنی نکاح کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ اگر اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ بام مل جائیں، ان ظنّا، اگر وہ گمان کریں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت سے زندگی بسر کر سکیں گے، ایک دوسرے کا احترام کر سکیں گے، ایک دوسرے کو محبت دے سکیں گے، ایک دوسرے کے حقوق پورے کر سکیں گے۔ تو اس صورت میں اگر ان کو یہ یقین ہے کہ اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے حقوق پورا نہیں کر سکتے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے، تو پھر نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بیان کرتے ہیں بڑے واضح انداز میں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ من بعد کا لفظ جو ہے یہ تیسری طلاق کے بعد، یعنی تنکحہ، نکاح کرے، تو یہ لفظ نکاح سے بنا ہے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ یہ 3 بار طلاق دینے کے بعد مطلقہ عورت جو ہے وہ اس وقت تک پہلے شوہر کو جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر کے ہم بستر نہ ہو، اور وہ شوہر مر نہ جائے یا طلاق نہ دے دے۔ تو یہاں طلاق اپنے اصطلاحی معنی عقد نکاح کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں لفظ اپنے اصلی اور لغوی معنی یعنی ہم بستری کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی زیادہ تشریح حدیث کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے، حتیٰ تذوق حصیلتہ، تو یہاں تک کہ وہ اس کا ذائقہ چکھ لے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی عقد کا مفہوم تو خود لفظ جو زوجن ہے اس سے نکل آتا ہے، اس لیے تنکحہ سے مقصود یہاں
وہ جماع ہم بستری کو ظاہر کرنا ہے. اور ان ظننا یعنی اگر وہ امید رکھتے ہوں کہ اس کے بعد وہ درستی اور خوبی کے ساتھ یعنی اچھے انداز کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے. اب دیکھیں کہ 3 طلاق کے بعد اس آیت میں بیان کیا گیا کہ خاوند پہلی دونوں طلاقوں کے بعد رجعت نہ کرے تو اب تیسری بار یعنی تیسری طلاق کے بعد 3 مہینے چونکہ غور و فکر اور صلح صفائی کے لیے کافی ہیں. اب تیسری طلاق کے بعد شوہر عورت سے رجعت نہیں کر سکتا یعنی رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا اب اس سے دوبارہ نکاح بھی کبھی نہیں ہو سکتا سوائے اس عورت کے صورت کے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے کہ وہ عورت 3 ماہ عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، پھر وہ شخص فوت ہو جائے اور اس کے ساتھ صرف نکاح شرط نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی شرط ہے یعنی جماع. تو اس کے بعد یا تو وہ فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو اس صورت میں وہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اب پہلی بار جب اس نے طلاق دی تو اس کو سزا ملی کہ اب وہ نیا اخمیر دے، دوسری دفعہ بھی. اب تیسری دفعہ اس کو آسانی سے اپنی بیوی جو ہے وہ واپس نہیں مل سکتی. اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اسلام ایک بڑا نیچرل مذہب ہے اور انسان کی پوری زندگی کا ایک کنسٹیٹیوشن مکمل جو ضابطہ حیات ہے انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی فلاح و بہبود کا راستہ دکھاتا ہے. یعنی اسلام انسانوں کی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے. زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کا وہ حل نہ بتاتا ہو، کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام نے اپنے احکامات نافذ نہ کیے ہوں. انسان کی اجتماعی زندگی جو ہے وہ اپنے گھرانے سے شروع ہوتی ہے، اور اگر گھریلو زندگی جو میاں بیوی کی شوہر اور بیوی کی ہوتی ہے اس کے تعلقات بہتر نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو اچھی فضا میں نہیں پائے گا، وہ اپنے اچھے طریقے سے اپنے کاموں کو سر انجام نہیں دے سکے گا، بچوں کی تربیت نہیں کر سکے گا، گھر کا ماحول ہمیشہ اس میں ٹینشن رہے گی. تو اس لیے یہ ایک ایسی اکائی ہے خاندان میں شوہر اور میاں بیوی جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اگر ان میں باہمی تعاون ہو تو اس گھرانے کا ہر بچہ سہولت سے ترقی کرتا ہے، وہ تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو، لڑائی جھگڑا ہو تو اس کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے. تو اب دیکھیں کہ انسانی فطرت کے اس پہلو سے اسلام نے آگاہ کیا اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا. ویسے تو طلاق جو ہے یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. تو عورت شوہر کے ہاتھوں اگر نالان ہے یعنی تنگ ہے، اس کو پسند نہیں کرتی، جیسے پیچھے ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، تو اب اس صورت میں وہ خلا کے ذریعے بھی اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے. تو تیسری صورت یہی ہے کہ وہ کسی اور سے یعنی نکاح کرے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو حلالہ کی صورت ایک رائج ہے کہ اسی وقت نکاح کیا، 2-4 دنوں بعد وہ یعنی اس کو طلاق ہو گئی، تو یہ صورت جو ہے یہ درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو اس کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں. یعنی ایک مرد اس لیے اس متعلقہ سے شادی کرتا ہے کہ پھر وہ اسے طلاق دے دے گا، تو پہلے مرد یعنی عورت مذکورہ سے پھر نکاح کر سکے. تو ہاں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ان مسائل کو اچھے طریقے سے پڑھا نہیں اور نعوذ باللہ ہم نے دین کا مذاق اڑا دیا. تو شریعت نے طلاق پر جو پابندیاں مقرر کی تھیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ آزاد کر لیا. جس نے جیسے چاہ طلاق دے دی، وہ طلاق سنت ہو، طلاق بدعی ہو، جب غصہ آیا، جب عقل ٹھکانے آئی تو پچھتانے لگے، پھر اللہ اللہ کی صورتیں تلاش کرنے لگے. یہ سب خرابی اسی وجہ سے ہے کہ دین سے غفلت اور مسائل کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے، علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے. اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اب دیکھیں یہاں کہ اس طلاق سے جو
مراد ہے وہ تیسری طلاق ہے، یعنی اس کے بعد خاوند رجوع نہیں کر سکتا اور نہ نکاح۔ البتہ اگر یہ عورت کسی اور سے نکاح کرتی ہے تو پھر اسے طلاق ہو جاتی ہے، دوسرا خاوند اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی عدت کو پوری کرنے کے بعد پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن حلالہ کا جو طریقہ رائج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے، آپ نے فرمائی۔ اور حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح جو ہے وہ نکاح نہیں، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں کہ اگلی آیہ کریمہ جو ہے وہ طلاق رجعی کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم نے طلاق دے دی عورتیں پھر پہنچیں ان کی عدت اجلہن فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو انہیں رکھ لو، یعنی تیسری طلاق کے بعد، بِمَعْرُوفٍ، تو تم ان کو قاعدے کے موافق، اور سرحوهن بمعروف، یا انہیں چھوڑو دستور کے مطابق، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور انہیں نہ روکے رکھو، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تاکہ زیادتی کرو، وَمَنْ يَفْعَلْ، اور جو کوئی یہ کرے گا، ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ احکام الہی سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، ان کی یعنی احکام الہی، آیات الہیہ سے مذاق کرنے کی ممانعت۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ ٹھہراؤ احکام اللہ کو ہنسی اور مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت، علیکم تم پر، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو اتاری تم پر، من الکتاب کتاب میں سے، والحکمہ، اور علم کی باتیں، یعظکم بہ، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر شے کو جانتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی جب تم نے طلاق دے دی، یہاں مراد وہی ایک دو بار دی ہوئی طلاق رجعی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ طلاق بائن جو تیسری طلاق ہے اس کے بعد تو پھر وہ ایک ہی صورت ہے رجوع، یعنی اس کو بیوی کے ملنے کی یا اس سے نکاح کرنے کی، جب وہ کسی دوسرے سے شادی کرے اور وہ فوت ہو جائے یا دوبارہ وہ طلاق دے دے اپنی مرضی سے اسے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد ابھی رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ اجلہن سے مراد یہاں عورتوں کی عدت ہے، یعنی اب ان کی عدت کا زمانہ ختم ہونے کو ہے، لیکن پوری طرح ختم نہیں ہوا، اور نہ بالکل ختم ہو جانے کے معنی یہ ہوں گے کہ اب رجعت کی باقی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب دیکھیں اس آیت میں ایک قانون بیان کیا گیا کہ جب خاوند ایک یا دو مرتبہ بیوی کو طلاق دے دے اور آخری تیسری بار طلاق نہ دی ہو تو اس سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر نہ رجوع کرنا چاہے تو تیسری مرتبہ طلاق دے دے، یا پھر اگر وہ خاموش رہے گا تو عدت پوری ہونے کے بعد خود بخود سمجھ لیا جائے گا کہ وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا اور اس نے ارادتاً جو ہے اپنی بیوی سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ یعنی جو اس میں ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ خاوند ان دونوں راستوں میں سے جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ دستور کے مطابق اور شریعت کے موافق ہو، اچھے طریقے سے ہو، معروف طریقے سے ہو، احسن انداز سے ہو۔ یعنی اگر وہ اسے اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے تو بڑی شرافت اور عزت سے اسے دوبارہ لٹائے، اگر تعلق توڑنا چاہتا ہے تو بڑی شرافت اور عزت کے ساتھ اس نے اپنے گھر رخصت کر دے، اسے تحفے طائف دے کے اس کی دل شکنی نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں یعنی قانون اور آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ یہ معاملہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کو تنگ کرنے اور اس کو ستانے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے، اس کو مشقت میں ڈالنے کے لیے خواہ مخواہ قید میں ڈالے رکھے۔ اب دیکھیں کہ پھر فرمایا کہ ستانے والوں کا حال یہ ہے جو لوگ عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں اور میں ستانے کے لیے دوبارہ ان سے رجوع کرتے ہیں، اپنی زوجیت میں لے لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ اس طرح وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے
ان کا گھر آباد نہیں ہو سکے گا، ان کے گھر میں ٹینشن ہوگی، مسائل ہوگے، اگر بچے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی پریشانیاں ہوں گی، دکھوں کی زندگی ہوگی۔ تو دونوں اپنی جو اولاد کی ذمہ داریوں سے یعنی کوتاہی برتیں گے۔ اب دیکھیں اکثر جو طلاقیں ہوتی ہیں پھر وہ سارا اثر بچوں پر پڑتا ہے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ راستے میں رہ جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر کوئی یعنی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو پھر کوئی شریف عورت یعنی اس طرح اگر بار بار طلاق دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مذاق کرے تو پھر کوئی شریف آدمی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی خاتون شریف جو ہے وہ اس کی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تنبیہ کر دی ہے، یہ وارننگ دے دی ہے، انذار کیا ہے کہ ہمارے حکموں کو ہنسی اور مذاق نہ بناؤ، جس حکم پر چاہ عمل کر لیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور جس کو چاہ چھوڑ دیا۔ معاشرتی زندگی کا بنیادی جو پتھر ہے، بنیادی جو ستون ہے، وہ خاندان زندگی ہے۔ تو خاندان کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ میاں بیوی کے صحیح تعلقات پر منحصر ہے۔ اسی لیے اگر ہم یہ کہیں تو یہ بجا اور درست ہوگا کہ ساری قوم کے معاشرتی نظام کی بنیاد میاں بیوی کے تعلقات اور ان کے اچھے سلوک پر منحصر ہے، اور اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے تو اس کا اثر سارے خاندان پر، معاشرے پر، ساری سوسائٹی پر پڑے گا۔ تو اسلام نے اس لیے یہاں اس پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے احکام میں ہنسی مذاق کو دخل نہ دو۔ مثلا پہلے طلاق دے دی، پھر رجعت کر لی اور کہہ دیا کہ طلاق تو محض ہنسی مذاق میں کی تھی، تو یا یوں ہی مجھے غصہ آیا تھا یا جوش کی حالت میں نے طلاق دے دی تھی۔ تو شریعت کی ان باتوں میں بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، بڑی مصلحت رکھی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ ان پر غور کرے، تدبر کرے، فکر کرے، سوچے، ان کی تہ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ہماری نیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ ہمارے حال سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نیت کا صاف رکھنا اور معاملات کو سدھارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی جو لوگ یعنی اس طرح طلاق دے دیتے ہیں مذاق کے ذریعے، تو ہم نے پیچھے بھی اس حدیث پر گفتگو کی تھی کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثہ جدہن جد و ہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر سنجیدگی کے ساتھ کی جائیں تو ان کو سنجیدہ لیا جاتا ہے، اور اگر مذاق کے ساتھ کی جائیں تو تب بھی سنجیدہ لیا جاتا ہے، اور وہ نکاح والعتاق والطلاق، یعنی نکاح ہے، طلاق ہے، اور کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں انسان کو یعنی دینی احکامات جو شرعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ اس لیے کیا گیا کہ اس معاشرے میں طلاق کو مذاق بنا لیا گیا تھا، اور کوئی یعنی اس کے لیے قید نہیں تھی، تو اس مقدس عقد کا احترام جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے یہاں اب کہا کہ الطلاق مرتان۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک غیر ذمہ دار خاوند کی جانب سے لفظ طلاق کہنے کے نتیجے میں ایک بے گناہ عورت کا امن و سکون یعنی وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈالا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں یعنی حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات دو چار ہوتے ہیں جن کا علاج ضروری ہوتا ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ضروری ہوتا ہے، قانون سازی ضروری ہوتی ہے، اور اگر یہ علاج ہم نہ کریں جو قرآن کریم نے بتایا ہے، اس قانون پر فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے دیا ہے، تو بتائیے کہ پھر کیا کریں؟ کیا ہم اس یعنی یہ کر سکتے ہیں آپ کہ اس عورت کو اس مرد کے اوپر ٹھونس دیں، وہ اس کو چاہتا ہو نہ چاہتا ہو، محبت کرتا ہو نہ کرتا ہو، بوز کرتا ہو، تو کہیں کہ نہیں جی زبردستی یہ تمہاری بیوی ہے، تم جو چاہو کر لو، یہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے 100 بار طلاق دو، ہم تمہاری طلاق کو تسلیم نہیں کرتے، تمہاری طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ اس شخص کے دل میں اس بیوی کا کوئی احترام نہیں ہے۔
تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ مرد زن جو ہیں یہ عورت کی ویسے بھی یعنی اہانت ہے اس طرح، اور ازواجی تعلقات کی اس سے زیادہ اور تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس یعنی اسلام میں عورت کا احترام ضروری ہے، مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو اس انسان جو ہے وہ انتہائی پاکیزہ انتہائی مقدس رشتہ قرار دیتا ہے۔ اس رشتے کو محض یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ انجوائمنٹ اور تلذذ کے لیے، بلکہ اسے فریضہ حیات اور اللہ کی عبادت اور بندگی کا درجہ دیتا ہے۔ اور خامن جو طلاق کو ایک مذاق بنا لیتا ہے، تو اگر اس نے ایک طلاق دی یا دوسری طلاق دی اور قبل از رجوع عورت بائن ہو گئی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دوبارہ راضی کرے گا، نکاح ہوگا اور اسے یعنی مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر تیسری بار ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی دوسرے سے شادی کرے گی، تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اور دوران عدت جو ہے وہ اس کو نفقہ بھی دینا ہوگا، دوران عدت وہ اسی کے گھر میں عورت رہے گی۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ تیسری طلاق کے بعد یعنی شرط یہ ہے کہ اگر اس کے بعد وہ شادی کر لیتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خامند، تو پھر کہا کہ یعنی یہ اخلاقی اور ایمانی شرط ہے کہ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر وہ دونوں یہ خیال کریں کہ وہ حدود الہیہ قائم کر سکیں گے، یعنی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس طرح پہلے ان کے اندر یعنی ایک دوسرے کا احترام نہیں تھا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں یہ رشتہ جو ہے یہ محض خواہشات کو پوری کرنے کا ذریعہ نہیں، محض شہوت کی تشفی اور تسلی کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشرہ میں میاں بیوی کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ بس وہ جس طرح چاہیں اپنی شہوت پوری کریں، جب چاہیں نکاح کر لیں، جب چاہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، جب چاہیں طلاق دے دیں، نہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی۔ اسلام کا نظام ازدواج تو حیات انسانی کی شیرازہ بندی ہے، یعنی یہ زندگی کے لیے ایک فریم ہے، ایک باؤنڈری ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر زندگی اس فریم سے باہر نکل آئے، اس باؤنڈری سے باہر نکل آئے، ان حدود سے باہر نکل آئے، تو وہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب نہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یعنی اللہ ان کے لیے بیان کرتا ہے جو جاننے والے ہیں، جو جاہل ہیں ان کے لیے نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ان حدود کو پار کر جائیں گے یعنی جہالت کی بنیاد پر۔ تو اب یہاں آگے مردوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ طلاق کا حق استعمال کرتے وقت متعلقہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یعنی شریفانہ رویہ اختیار کریں، طلاق کے متصل بعد یعنی کوئی ایسی چیز نہ کریں جو معروف طریقے کے مطابق نہ ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارٌ لِتَعْتَدُوا تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ زندگی کے رشتے جو کٹ رہے ہوں یا جڑ رہے ہوں، ہر صورت میں اسلام نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ احسان، حسن سلوک اور معروف طرز عمل کو فضا پر غالب رہنا چاہیے، یعنی ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر رشتے ٹوٹ رہے ہوں تو نیت جو ہے یہ نہ ہو کہ اب دوسرے فریق مخالف جو ہے اس کو اذیت دی جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو دکھ پہنچایا جائے۔ اور جدائی اور طلاق کی فضا میں چونکہ جو انسانی نفوس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو نفرت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کھچے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یعنی حسن سلوک کا یہ اعلیٰ اور رفع معیار اسی صورت میں قائم کیا جا سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور اسلامی اصولوں پر اس کی زندگی یعنی استوار ہو، جو دلوں سے حسد اور بغض اور کینہ نکال دے۔ اور یہ اساس صرف اللہ پر ایمان کی وجہ سے ہو سکتی ہے، آخرت پر ایمان کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور یہ اساس ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ایک
جگہ پہ کھڑا کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے میرے لیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، یعنی اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو رزق دیا ہے، صحت دی ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور انسان اگر اس پر غور کرے تو اس کی سوچ کی سطح بہت بلند ہوتی ہے۔ پھر اللہ کا خوف دل میں موجود ہو تو یہ بھی امید ہو کہ جو ازواجی زندگی ہماری ناکام ہو گئی ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تھا، تو تب پھر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ذلت، مشقت اور آنت کی زندگی، یعنی اگر وہ عورت جو ہے زمانہ جاہلیت میں بسر کرتی تھی، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کا مال لے لیا جاتا تھا، تو اب دیکھیں کہ اسلام نے اس کو ایک بلند مقام دیا، تو اب یعنی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اب یہ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا اسلام ان لوگوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے خاص کر جو جس طرح کی وہ زیادتیاں کرتے تھے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی مرد اور عورت دونوں ہی ایک نفس سے پیدا کیے گئے، دونوں کا خالق ایک ہے، دونوں کا مالک ایک ہے، دونوں کا رازق ایک ہے، تو ازواجی تعلقات کو محض ذریعہ لذت کے بجائے عبادت اور احسان کا درجہ دیا گیا ہے، اور اسے فریضہ حیات کا درجہ دیا گیا ہے، تاکہ یعنی اس تعلق کے ذریعے معاشرے میں ایسے افراد مہیا کیے جائیں کہ جو اس معاشرے کی اصلاح کا سبب بنے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ یعنی کوئی بھی یعنی شخص اگر اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ یعنی یہاں ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دینے کے بعد تیسری طلاق یعنی دے دے تو پھر وہ اس پر حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ دوسرے سے باقاعدہ نکاح اور ہم بستری ہو اور وہ مر جائے یا طلاق دے دے۔ اور اگر بغیر نکاح کے مثلا لونڈی وغیرہ بنا کر اگر وہ وطی بھی کر لے تو وہ تو بھی اگلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس طرح گو نکاح باقاعدہ ہو لیکن دوسرے خاوند نے مجامت نہ کی ہو تو بھی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں۔ اکثر فقہا میں مشہور ہے کہ حضرت سعید بن مسیب بمجرد عقد کے حلال کہتے ہیں، گو میل نہ ہوا ہو، لیکن ان سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، یعنی طلاق کے بائن وہ دوسرا نکاح کرتی ہے، وہ بھی اسی طرح دخول سے پہلے طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اگلے خاوند کو اب اس سے نکاح کرنا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ یہ اس سے اور وہ اس سے لطف اندوز نہ ہوں۔ تو یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح یعنی اس روایت کے راوی حضرت ابن عمر سے خود امام سعید بن مسیب بھی ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھر مخالفت بھی کریں؟ تو یعنی امام حسن بصری بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ انزال بھی ہو، یعنی جماع کے ساتھ انزال بھی ہو تو تب وہ حلال ہوگی۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرط ہے کہ مجامت بھی مباح اور جائز طریقے سے ہو، یعنی عورت روزے سے نہ ہو، اعتکاف سے نہ ہو، محرم یعنی حرام میں کی حالت میں نہ ہو۔ تو یہ یعنی اب دیکھیں کہ یہاں جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب دیکھیں کہ انسانوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہاں یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو نقصان نہ پہنچائیں، یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی صرف اس وجہ سے ان کو روکے رکھے تاکہ ان کو نقصان پہنچائے، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور جو اس فعل کا مرتکب ہوگا، فرمایا کہ فقد ظلم نفسہ، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، وہ دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کر رہا بلکہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ من دارا دار اللہ بہی، جو کسی کو تکلیف دے گا، جو کسی کو ضرر پہنچائے گا، کسی کو نقصان دے گا، اللہ اس کو تکلیف دے گا. من دارا دارہ اللہ، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ خود وہی ہوگا. وہ محاورہ ہے نا کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. اور دوسری جگہ پہ یعنی ایک ہے کہ من شاق شاق اللہ علیہ، اور جو مشکل کھڑی کرے گا اس کو اللہ مشکل میں ڈالے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ کسی کو نقصان دینا چاہیے اور نہ نقصان اٹھانا چاہیے. پھر ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے ضرر و یزال، یعنی ہر نقصان کو جو ہے وہ ریموو کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں جہاں ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد یعنی جو ہے وہ بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے یعنی تکلیف دینے کے لیے رجوع مت کرے، یعنی اس صورت میں کہ وہ سوچے کہ ہم اللہ کی حدود قائم کر سکیں گے تو پھر ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس کے بغیر کرے گا تو وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا. پھر فرمایا کہ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. اب دیکھیں کہ جب رب کائنات نے منافقین سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 میں یہ خطاب کیا تو فرمایا کہ کل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. تو رب کائنات نے اب دیکھیں کہ کتنی نعمتوں سے انسانوں کو نوازا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کے بارے میں سنا کہ بیوی کو اگٹھی 3 طلاقیں دی تو آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین ظہرانیکم، کیا وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ نے کیا حکم دیا، ایک بار میں ایک ہی طلاق دو. طلاق کی سنت یہ ہے کہ طور کی حالت میں طلاق دی جائے. تو اب دیکھیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کے کچھ احکامات پر عمل کر لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکام کی مخالفت دراصل جو ہے وہ ان کا مذاق اڑانا ہے. تو یہاں کیا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت کو یاد کرو، یعنی کوئی بھی جو نعمت ہے، کیونکہ ایک دوسری جگہ پہ رب کائنات نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی بھی چیز اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، وہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ نعمت ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام ہے، تکریم ہے. یہ ہمارا حق نہیں تھا. اگر حق ہوتا تو پھر دیکھیں کہ تمام انسانوں کے درمیان برابری ہوتی، ایک ہی طرح کی تقسیم ہوتی. تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. یعنی اتنا کچھ رب کائنات نے آپ کو حکم دیا. یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ مذاق اڑانے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. علیکم، جو تم پر اس نے کی، اور خاص طور پر ایک نعمت کا یہاں تذکرہ کیا گیا وما انزل علیکم من الکتاب، جو اس نے کتاب میں سے تم پر نازل کیا، والحکمہ، اور علم میں سے یعنی حکمت میں سے، اور قرآن و سنت کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کی جو نعمت ہے. یعنی اب دیکھیں قرآن بھی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نعمت ہے. یہ 2 میجر سورسز ہیں، کتاب اور سنت. تو اب دیکھیں کہ رب کائنات کچھ چیزوں کا خاص طور پر انہوں نے نعمت کے طور پر ذکر کیا. جس طرح آپ دیکھیں بہت سی نعمتیں انسانوں کو دی، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین پر اتنا بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور پھر یہاں قرآن کو نعمت کہا گیا جو حکمت ہے. اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو کیا ہم قرآن کو نعمت تصور کرتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رب کائنات، قرآن و حدیث جو ہیں رب کائنات کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے فیور ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کا فضل ہیں؟ اب دیکھیں کہ اگر امت مسلمہ اس کو نعمت سمجھتی تو ہم قرآن و سنت کے علم سے محروم نہ ہوتے. آج کے معاشرے میں ہر انسان سمجھتا ہے کہ میری جاب نعمت ہے، مال و دولت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے، مال کی فراوانی نعمت ہے، رزق کی فراوانی نعمت ہے.
لیکن اچھا گھر جو ہے وہ نعمت ہے، لیکن یہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت جو ہے وہ بھی نعمت ہے؟ اگر اس کو ہم نعمت سمجھتے ہوتے تو پھر ہم ساری اپنی جدوجہد اسی میں لگاتے، اس کے علم کو حاصل کرنے میں لگاتے۔ آج کے دور میں اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن کی مجلس میں آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب کل میرے ایک جاننے والے تھے تو میں نے ان کو درس قرآن کی یعنی ایک ویڈیو بھیجی، تو اس میں میں نے کہا کہ وہ آپ نے سنی تھی، تو کہنے لگے مجھے ٹائم نہیں ملا۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الناس والنیام انتبہوا اذا ماتوا، یعنی یہاں تو ٹائم نہیں ملے گا، وہاں ہمیں ہوش آ جائے گی جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے کھلیں گے۔ اور اب دیکھیں کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا یؤتیک بعدہ الا اذا اتیتہ کلک، یعنی علم ایسی چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بعض چیز علم کی آپ کو مل جائے تو آپ اپنا آپ سارا کچھ اسے دے دیں تو تب علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ اہمیت ہوتی کہ یہ علم قرآن اور سنت کا جو ہے یہ ایک نعمت ہے، تو ہم اس سے دور نہ رہتے، ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے، ہم اس میں محنت کرتے، جدوجہد کرتے، مشقت اٹھاتے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اب دیکھیں کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں، طلاق کے مسائل کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور یہاں اللہ نے کہا کہ نعمت کو یاد رکھو۔ یہ حکم کیوں دیا گیا کہ ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو، اس کو یاد کرو؟ یعنی اس موقع پر یہاں کیا حکمت ہے قرآن و سنت کا تذکرہ کیوں؟ اب دیکھیں کہ نعمت کی یاددانی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ معاشرے کے لوگوں کو سکون اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب وہ قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے اور اللہ کا ذکر کو اپنے نصب العین بنائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب انسان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، یہ کتاب جو ہے ہدی للمتقین، متقین لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، تو جب تک انسانوں کے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، طہارت نصیب ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، تو اس وقت انسان کو جو ہے وہ سکون نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے ازواج مطہرات جو امہات المومنات تھیں اور مومنین تھیں، اب دیکھیں کہ ان کو رب کائنات قرآن میں کیا حکم فرما رہے ہیں؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یعنی تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں ہیں، ان کا ذکر آپ کرتی رہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے یعنی ازواج مطہرات کو ایک اور بہت بڑی نعمت جو عطا فرمائی تھی، وہ حضور کا وجود مسعود تھا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی۔ تو آپ پر جو کلام نازل ہو رہا ہے، فرمایا گیا کہ اس کو بھی پڑھو اور پڑھاؤ۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ذکر کے اگر معنی کیے جائیں تو ذکر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا، کسی بات کا دل میں ذکر کرنا، بول کر کسی کو بتانا، سیکھنا، سکھانا، یہ ساری باتیں ذکر میں آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث میں بھی آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من قوم یذکرون اللہ فی بیت من بیوت اللہ الا حفتهم الملائکہ، کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہوتی جو اللہ کے گھر میں ذکر کرتی ہے تو فرشتے اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جب ہمارا تعلق قرآن و سنت سے مضبوط نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوگا، ہمیں محبت نصیب نہیں ہوگی، ہمیں چاشنی نصیب نہیں ہوگی، ہمیں ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی روشنی نصیب ہو، ایمان کی لذت نصیب ہو، تو پھر ہمیں قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں قرآن و حدیث کے علوم کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہوگا، اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے اجتناب کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے تعلقات کا خیال رکھنا ہوگا، اس کا احترام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ یہاں فرمایا کہ یعظکم بہ، وہ تمہیں اسی کے ذریعے یعنی اسی کتاب قرآن کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ انسان کو طلاق جو ہے وہ مذاق کے ذریعے
بھی نہیں دینی چاہیے، مذاق کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی گھروں کا فساد، فتنہ، یہ گھروں میں تباہی و بربادی، یہ صرف انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ شیطان کا سب سے بڑا، ہم نے پیچھے جو آیات پڑھی تھیں، اب دیکھیں کہ شیطان کا سب سے بڑا جو فریب ہوتا ہے وہ یہی ہے، اور جادو کی بھی سب سے جو بدترین اور اشد ترین صورت ہے وہ یہی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف اور جدائی ڈالنا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ کام چاہے شیطان کرے یا انسان کوئی شیطانی صورت میں کرے، یہ بہرحال یعنی پسندیدہ عمل نہیں ہے اور یہ بہت ہی بدترین عمل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ دین کے حوالے سے بھی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام، دین کو بھی نعمت کہا۔ اور اس کے علاوہ یعنی بے شمار آیات میں جو ہے، اگر آپ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211، المائدہ کی آیت نمبر 7 اور 20، سورہ الانفال کی آیت نمبر 53، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6، سورہ نحل کی آیت نمبر 18، اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 53، سورہ شعراء کی آیت نمبر 22، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 آیت نمبر 9، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 57، سورہ زمر کی آیت نمبر 8 اور 49، اس طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور سورہ قمر کی 35 اور سورہ کرم کی 45 49 اور سورہ اللیل کی آیت نمبر 19 اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 اور البقرہ کی 40 47 122 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں یہ نعمت کا لفظ مختلف انداز میں بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ جو نعمتیں رب کائنات نے ہمیں دی ہیں، چاہے وہ علم کی صورت میں ہوں، قرآن کی صورت میں ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمولیت کی شکل میں ہوں، قرآن و حدیث، دین، ہر نعمت کا رب کائنات ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دمشق کے بازار میں، اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے درس کو ختم کریں گے، دمشق کے بازار میں پیدل چل رہے تھے تو سخت گرمی کا عالم تھا، تو ان کے پاؤں جلے تو کہا کہ یا رب تو میرا کیسا رب ہے کہ تو نے مجھے جوتے بھی عطا نہیں کیے۔ تو جب مسجد امیہ کے باہر گئے تو وہاں ایک شخص تھا، اس کے پاؤں نہیں تھے، تو چیخ کر پکارے یا رب تو بڑا کریم رب ہے، تو نے مجھے پاؤں دیے ہیں، اب مجھے جوتے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نعمتیں ہم سے چھین لیں، ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن و سنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی مشکلات کو آسانی میں بدلے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کا یہ پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔